اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی ٹیچر شازیہ گل ہوں جو آپ کو جماعت پنجم کی اردو پڑھاتی ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق نمبر 3 درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کی پڑھائی بھی کریں گے اور مشق بھی کریں گے۔ بچوں، اس سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس سبق میں دیے گئے نئے اور مشکل الفاظ اور ان کے معنی بتاؤں گی۔ پہلا لفظ ہے اجرت، جس کے معنی ہے معاوضہ یعنی مزدوری۔ خندہ پیشانی، اس کے معنی ہے خوش دلی یعنی کوئی کام ہنس کر خوشی سے کرنا۔ مستحق، حقدار اور ضرورت مند کو بھی کہتے ہیں۔ نصب العین کے معنی ہے زندگی کا مقصد۔ عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ ایثار و قربانی، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ ایک چیز کی ہمیں خود ضرورت ہو اور ہم وہ دوسروں کی ضرورت کو دیکھ کر انہیں دے دیں، اس کا نام ایثار و قربانی ہے۔ خلق کہتے ہیں مخلوق کو، ہم کہتے ہیں نا خلق خدا یعنی اللہ کی مخلوق۔ تصادم، ٹکراؤ، جس کو انگلش میں ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہ سبق کتاب کے صفحہ نمبر 36، 37، 38 اور 39 پر دیا گیا ہے۔ اس سبق کا مین یا بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا۔ اسی لیے سبق کے آغاز میں ہی لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 37 کا پہلا پیراگراف ابتدائی لائن دیکھیے بچوں، دوسروں کے کام آنا، کسی کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ یعنی مخلوق کی خدمت کرنا کسے کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں اور ان کی مدد کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر کسی لالچ یا اجرت کے، یعنی ہم بغیر پیسے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس کو خدمت خلق کہتے ہیں۔ اور خدمت خلق بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی سے کیا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں تک آپ نے یہ پڑھ لیا کتاب کے سبق کو، اب اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سبق میں بچوں کو خدمت خلق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اس کتاب میں ایک فرضی کردار بلال کو تخلیق کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے خدمت خلق کا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بچوں، اس سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ بلال کیسا بچہ ہے، وہ بچہ لوگوں کے کام کس طرح آتا ہے، اس میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، تاکہ آپ بھی یہ خوبیاں سیکھ کر بلال کی طرح اچھے بچے بن جائیں۔ تو اس کتاب نے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ خندہ پیشانی سے یعنی ہنس کر خوش دلی کے ساتھ دوسروں کے کام آتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، پڑوسیوں کے کام آتا ہے، فقیروں کو خیرات دیتا ہے، اور جب آپ کی طرح پڑھائی کرنے کے لیے اسکول آ جاتا ہے تو پھر اساتذہ کو حکم دل و جان سے مانتا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں بلال سے سیکھنی ہے۔ اس سبق میں بلال کے بارے میں ایک واقعہ بھی بتایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی ویگن اور سامنے سے آنے والی کار کا تصادم ہو گیا تھا۔ اس وقت بلال اسکول کے لیے گھر سے روانہ ہوا تھا۔ چونکہ یہ حادثہ اس کے سامنے پیش آیا تو اس نے اس کو اگنور نہیں کیا، بلکہ ان بچوں کو ہسپتال پہنچانے میں مدد کی، اور جب ان کو ہسپتال پہنچا دیا تو پھر ان کے والدین کو فون کر کے ان کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ اس دن بلال کو اسکول سے چھٹی کرنی پڑی، لیکن پھر بھی اس کے والدین نے اسے اس بات پر خصوصی انعام دیا کیونکہ اس نے ایک نیکی کا کام کیا تھا۔ بچوں، سبق کے اختتام پر آپ کو ایک حدیث مبارکہ ملے گی جو کہ لکھا گیا ہے کہ بلال یہ حدیث ہر وقت پڑھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب دوسروں کے کام کرتا ہوں تو اس سے مجھے خوشی بھی ملتی ہے اور مجھے مزہ بھی آتا ہے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اور سبق کے اختتام
کو اقبال کے اس شعر سے کیا گیا ہے کہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، وہی لوگ بہتر ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے۔ بچوں یہ تو تھی اس سبق کی پڑھائی، اب ہم کریں گے سبق کی مشق۔ بچوں یاد رکھیے آپ نے جتنے بھی اسباق پڑھنے ہیں اور ان کی مشق کرنی ہے، ان کا تمام کام شامل نصاب ہے، ایسا نہیں کہ کوئی سوال ہمارے کورس میں شامل نہ ہو، اس لیے ہم تمام مشق کریں گے۔ صفحہ نمبر 40 پر دیا گیا سوال نمبر 1 ہے کہ درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے بلال کی کم از کم 3 خوبیاں بیان کریں۔ اس کا جواب 3 خوبیاں یہ ہیں، ان میں تو ویسے بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ اپنی مرضی سے بھی 3 خوبیاں لکھ سکتے ہیں۔ پہلی خوبی ہے کہ بلال ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، دوستوں اور بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اساتذہ کا حکم دل و جان سے مانتا ہے۔ آپ اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی خوبی لکھ سکتے ہیں۔ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ جو سبق کا مین مقصد تھا کہ خدمت خلق سکھائی جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ تو خدمت خلق کا کیا مطلب ہے کہ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا اور بلا معاوضہ پیسہ لیے بغیر ان کے کام آنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے بلال نے زخمی بچوں کی مدد کیسے کی؟ بلال نے زخمی بچوں کو پہلے ہسپتال پہنچایا اور پھر فون کر کے ان والدین کو ان کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مستحق یعنی ضرورت مند طلبہ کی مدد کرنے کے لیے بلال کیا کرتا ہے؟ اپنے غریب دوستوں کی کیسے مدد کرتا ہے؟ تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا تھا کتاب میں بھی کہ مستحق طلبہ کی مدد کرنے کے لیے بلال نے اسکول میں ایک خدمت خلق کمیٹی بنا رکھی ہے۔ اس کمیٹی کا نام ہے خدمت خلق، اور بلال اس کمیٹی کے ذریعے طلبہ سے ان کی استعمال شدہ کتابیں، اب آپ جماعت 4 سے پاس ہو کے 5 میں جب آئیں تو آپ کی جو یوز بک ہے اس طرح کے بچوں سے وہ لے لیتا ہے، اور ان کی وردی یعنی یونیفارم اور جوتے، آپ کے جو شو ہیں، یہ اکٹھے کر لیتا ہے اور پھر انہیں مستحق یعنی غریب ضرورت مند طلباء میں تقسیم کر دیتا ہے، اس طرح ان کی مدد کرتا ہے۔ اچھا آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اپنی کتابیں خراب نہیں کرنی چاہیے تاکہ پھر آپ اپنے غریب اور ضرورت مند ساتھیوں کو دے سکیں۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں کیا کہا گیا ہے؟ آپ نے ابھی سبق کے اختتام پر حدیث دیکھی تھی، جو بلال اکثر پڑھتا ہے وہ کیا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کو حدیث شریف میں بہترین انسان کہا گیا ہے۔ اچھا بچوں، اس کے ساتھ سوالات جوابات کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن آپ کے مشقی سوال نمبر 2 دیا گیا ہے اور مشقی سوال نمبر 3 بھی شامل ہے جو میں نے آپ کو نہیں کروایا، ابھی میں وہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ مشقی سوال نمبر 1 جو تھا سوالات کے جوابات جو ابھی ہم نے کیے، یہ آپ نے کاپی کے حصہ اردو الف میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اسی صفحے پر یعنی کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر ایک سوال دیا گیا ہے مشقی سوال نمبر 3، اور وہ ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے اور خود کرنا ہے۔ البتہ آپ اس سوال کو حل کرنے کے لیے اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹ سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 40 پر ایک مشقی سوال نمبر 2 دیا گیا ہے جو کہ الفاظ جملوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، خود سے جملے بنانے ہیں اور ان جملوں کو بھی اردو الف حصے میں لکھنا ہے۔ بچوں جملے بنانے کے لیے اور مشقی سوال نمبر 3 کو حل کرنے کے لیے آپ اسکول کی طرف سے دیے گئے نوٹس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں بچوں کہ آج کا سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کی پڑھائی اور کروائی گئی مشق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔